شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما تكريما وتعظيما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس طرح دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے کلمہ اسلام کا پڑھنا اور دل و جان سے اقرار کرنا ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب قدوس نے جو قانون مرتب فرمایا ہے کہ جس طرح بندہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح داخل ہونے کے بعد آدمی اگر اس بات پر ڈٹ جائے اور قائم ہو جائے اور استقامت اختیار کر لے تو اسی طرح انسان کی کامیابی ممکن ہو جاتی ہے اور یقینی بن جاتی ہے۔ اگر ایک شخص کلمہ اسلام پڑھتا نہیں، وہ دائرہ اسلام کے مرتبے پر چڑھتا نہیں ہے، اسی طرح انسان اگر استقامت نہیں کرتا دین پر، سنت پر، ملت پر، تو وہ آدمی بھی ایمان اور اسلام کے حدود کے اندر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کلمہ اسلام کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح استقامت اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس اسلام کی خاطر، اس ایمان کی خاطر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، دکھ اور درد اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دے، ان تمام چیزوں کو انسان نظر صرف کر کے ہٹ جائے اور ایمان اور اسلام پر قائم ہو جائے تو وہ بندہ صحیح سالم مسلمان ہو کے رہ سکتا ہے۔ ایک آدمی استقامت اختیار نہیں کرتا، جگہ جگہ مصائب کا سامنا کرنے کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو وہ آدمی پھر ایسا اللہ کے ہاں ملعون ہوتا ہے، ایسا مردود ہوتا ہے کہ وہ انسان زمین پر زندہ رہنے کا بھی اس کو حق نہیں رہتا کہ اسلام کا کلمہ تو تو نے پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے تو نے باڑ کیوں نہیں لگائی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو نے استقامت کیوں نہیں اختیار کی۔ پھر دن قیامت کے ایسے آدمی کو اللہ کے دربار کے اندر ذلیل و خوار کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے
بعض قسم کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، فلاں قسم کا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا سنگین جرم ہو گیا ہے، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے 8 زندہ بچیاں دفن کی ہیں قبر کے اندر، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں ہر ایک بچی کے برابر تو ایک غلام آزاد کر، یہ کفارہ ہو جائے گا، تیری غلطی مٹ جائے گی۔ پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غلام تو میرے پاس نہیں ہے، اونٹ ہے میرے پاس۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بطور کفارہ ایک ایک اونٹ تو ذبح کر کے ایک ایک اونٹ آزاد کرتا جا، اللہ کے نام پر قربان کرتا جا تو تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر وہ استقامت اختیار کر لیتا ہے تو پچھلے گناہوں کو اللہ بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ اگر انسان ایمان لانے کے بعد بھی ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت، اس لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم کون سا ہے جس سے بچنا ضروری ہو؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس سے انسان کا بچنا ضروری ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گناہ ہے۔ کون سا گناہ؟ الاشراک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتا ہے، جو آدمی کسی نبی پیر فقیر کو وہ باتیں اس کے متعلق کرتا ہے جن باتوں کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، جو قوت اللہ کے پاس ہوتی ہے، جو صفت اللہ کے پاس ہوتی ہے، اگر وہ صفت اور وہ عادت آدمی نبی کو دے دے، ولی کو دے دے، پیر کو دے دے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شرک کرنے والا انسان اللہ کے دربار میں معافی کا مستحق نہیں بن سکتا، عزت کا مستحق نہیں بن سکتا، اللہ کی مغفرت اور رحمت اور برکت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہتے ہو میرا ساتھی سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے بچ بچ کے زندگی گزارنا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اور کون سا بڑا گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سب سے شرک بڑا گناہ ہے، اس کے بعد بڑا گناہ اپنے والدین کو ناراض کرنا۔ کس کو ناراض کرنا؟ اپنے والدین کو ناراض کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے باپ کا دل دکھانا، اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھانا، اس سے بڑا گناہ میری شریعت میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں وہ بندہ جو اپنی ماں کو دکھاتا ہے، اپنے والد کو دکھ پہنچاتا ہے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں وہ یوں نہ سمجھے کہ میں نے معمولی گناہ کیا ہے، وہ یوں نہ سمجھے کہ میں نے چھوٹا گناہ کیا ہے، وہ اپنے دل میں خیر نہ منائے، اپنے دل میں اطمینان نہ منائے، بلکہ وہ اتنا بڑا مجرم ہو گیا، اتنا بڑا مجرم ہو گیا کہ جس طرح اس نے اپنے مالک کا دل دکھایا ہو، جس طرح اپنے مالک کا دل دکھایا ہو، جس طرح اللہ کا دل دکھانے والا کبھی بخشش کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا، اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ بھی زیادتی کرنے والا مسلمان اللہ کے ہاں مغفرت کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا۔ جب تک اس کے دل کے اندر اپنے والدین کی عزت 100% قائم نہ ہو جائے وہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، جتنے بھی بڑے بڑے کار خیر کے کام میں حصہ ڈالتا رہے، اگر اس کا والد اس سے ناراض ہو گیا تو یوں سمجھو کہ وہ انسان برباد ہو گیا، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے وہ صحابی رسول کہتا ہے یا رسول اللہ چلو یہ دو گناہوں کا پتہ لگ گیا، کوئی اور گناہ اس سے بڑا ہو تو وہ بھی بتا دے تاکہ اس سے بھی بچ کے زندگی گزارے۔ آج کل تو میرے خیال والدین کی عزت کی پامالی کا اتنا بڑا رواج ہے،
اور اتنا بڑا عروج ہے کہ ہر دوسرے گھر کے اندر بوڑھا باپ پریشان ہے، بوڑھی ماں پریشان ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اگر آج زندہ والدین کو ہے تو اپنی اولاد سے ہے، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اکثر اوقات ساتھی آتے رہتے ہیں کہ استاد جی فلاں آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، آپ کا نمازی ہے، ادھر جمعہ پڑھتا ہے، ادھر یہاں کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ روز بروز اپنے والدین کو بے عزت کرتا رہتا ہے، ان کی عزت کے خلاف بک بک کرتا رہتا ہے۔ تو پھر اس آدمی کا کیا فائدہ کہ یہ آدمی جمعہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، جب اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، ایسا گناہ کہ جس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس آدمی کا کیا بنے گا؟ تو جواب صاف اور ستھرا ہے کہ جس آدمی نے اپنے والد کا دل دکھایا زندگی کے اندر، اور اپنی بوڑھی ماں کو اس نے ستایا اپنی زندگی کے اندر، وہ آدمی یوں نہ سمجھے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، اللہ کے راہ کے اندر حتیٰ کہ جان کی بازی لگا کے خون کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، مرنے کے وقت اس آدمی کو کلمہ اسلام پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ عرب کے اندر بڑا رواج یہ تھا، عرب کے دستور کے اندر، کہ وہ زیادہ تر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ رواج کئی وجوہ سے تھا، اس کے بڑے اسباب تھے، کئی اسباب کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے، حتیٰ کہ ایک رواج ان کے اندر یہ بھی تھا کہ عرب کے اندر کوئی آدمی منت اور منوتی مانتا کہ میرا کام ہو جائے، اللہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں بابے کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، فلاں دربار کے اوپر اپنی بیٹی کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اس لیے وہ جس وقت کام ہو جاتا تو اپنے بیٹے کو اس دربار کے اوپر جا کے ذبح کر ڈالتا۔ یہ انہوں نے رواج بنایا ہوا تھا۔ ایک رواج ان کے اندر یہ بھی تھا کہ جس وقت کوئی آدمی نظر اور منت کے طور پر بیٹے کو ذبح کر دیتا تو دوسرے رواج کے مطابق ان کا یہ رواج تھا کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی شرمندگی اور آر ہے، لہذا اس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ وہ لڑکی کو مصیبت سمجھ کے اسے زندہ دفن کر دیتا ہے، زندہ گاڑ دیتا ہے اور زندہ اسے درگور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ رواج اتنا عروج پر پہنچا کہ ایک بندے نے منت مانی ہے اور اپنی لڑکی کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک رسول کا ایک صحابی درمیان میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے، اس منت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب اس منت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رواج اسلام کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ اگر تو نے یہ منت مانی ہوئی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر، یہ گناہ کرنے کی اجازت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے لوگ لڑکیوں کو ذبح کرتے ہیں، لڑکوں کو ذبح کرتے ہیں پیروں اور فقیروں کے نام پر، تو شریعت نے اس فعل کو حرام قرار دیا کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی اولاد کو بابے کے نام پر قتل اور ذبح نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دینا یا لینا حرام ہوتی ہے، دینا اور لینا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کر دیتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک کتاب میں اتنا سخت مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی مرغی ذبح کرتا ہے کسی مہمان کی آمد پر، کوئی مہمان آیا، پیر صاحب آیا، فقیر صاحب آیا، مولوی صاحب آیا، نمازی صاحب آیا، اور اس مہمان نواز نے، میزبان نے مرغی ذبح کی اور دل میں نیت یہ کی کہ یہ مہمان جو آیا مرغی کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ اگر مہمان کو خوش کرنے کے لیے اس نے مرغی ذبح کی تو وہ مرغی حرام ہو گئی۔ وہ مرغی کیا ہو گئی؟ اگر کسی مہمان کی تواضع کرنی ہے تو کوئی چیز دال کھلائے یا روٹی کھلائے یا مرغی کھلائے یا گوشت کھلائے، تو جو چیز بھی اس کو سوکھی یا روکھی کھلائے رضا کس کی ہو؟
اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ نے مہمان کی خدمت کرنا میرے اوپر ضروری کرا دیا ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر جتنی خدمت کرتا جائے، 100 اونٹ ذبح کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا سے ہٹ کر ایک مرغی کو مہمان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ مرغی کیا ہو جاتی ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کو قتل کر دینا میری شریعت کے اندر یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے، تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے، چونکہ اولاد کو قتل کرنا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے بھی اس سبب کی وجہ بتلائی ہے کہ جہاں اور بڑے سبب تھے اولاد کو قتل کرنے کے، عرب کے اندر ایک سبب تھا کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے، مفلس ہونے کی وجہ سے، نادار اور غریب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو مار ڈالتے۔ اللہ کریم نے ان مفلس اور غریب قسم کے لوگوں کو جو اس کھانے پینے کی وجہ سے اپنی اولاد کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کریم مخاطب کر کے کہتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاہم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اللہ کریم فرماتے ہو غربت کی وجہ سے قتل کرنے والا وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد یہ کام کرنا تیرے لیے جائز؟ جب تو اللہ کے ساتھ ایمان لے آتا ہے کہ میرا اللہ مالک ہے، میرا اللہ رازق ہے، میرا اللہ خالق ہے، جب اللہ کے ساتھ بندے کا ایمان ہو جائے تو بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ او بندہ یقین کر کے تیرا پروردگار وہ ہے، تیرا مالک مختار وہ ہے، تیرا رزاق اور رازق وہ ہے جو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو بندے کے رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے۔ بندے کے رزق کا مالک کون ہے؟ بندے کے رزق کو بڑھانے والا بھی کون، کم کرنے والا بھی کون، غریب بنانے والا بھی کون ہے، امیر بنانے والا بھی کون ہے۔ غریبی اور امیری کس کے دستے قدرت کے اندر موجود ہے؟ اگر بندے کا یہ ایمان اللہ کے ساتھ نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بعض وہ مومن بندے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میں غریب بنا دیتا ہوں، خود بخود اسے غریب بناتا ہوں، خود بخود اسے نادار اور مفلس بناتا ہوں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو غریب رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس غریب آدمی کو جس کو میں نے غریب بنایا، جس کو میں نے نادار بنایا، اگر اس آدمی کو میں دولت کے ساتھ مالا مال کر دوں تو اللہ فرماتے اس کا دین تباہ ہو جائے گا۔ اس کا دین کیا ہو جائے گا؟ اس بات کو کون جانتا ہے؟ بندہ تو ناراض ہوتا ہے کہ اللہ ساری دنیا موجہ پہ مار دیے تے میں غربتی زندگی پہ گزارتا ہوں، ساری زندگی کوٹھیاں وچ لوگ پہ گزار دیتے، میں جھوپڑی دے اندر پہ گزارتا۔ بندہ تا فکر بھی کرتا ہے، بندہ سوچ بھی کرتا ہے تے بعض اوقات کافرانہ سوچ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بندے کی خوشحالی کو میں جانتا ہوں، بدحالی کو میں جانتا ہوں، بندے کے دین اور ایمان کو میں جانتا ہوں، بندے کی ایک ایک حرکت کے اوپر میری نظر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ
بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اللہ فرماتے جو غریب سوچتا ہے کہ میں کیوں غریب ہوں, میں بھی کوٹھیوں والا بن جاتا, میں بھی لینڈ کروزر کے اوپر سفر کرنے والا بن جاتا, میں پیدل کیوں چلتا ہوں, وہ سواری کے اوپر سوار کیوں ہوتا ہے. اللہ فرمانے لگا اسے غریب نو میں امیر کر دیواں تے اے دنیا چ بڑا فسادی ہو رہا ہے. دنیا چ کی ہو سی اج تو پیسہ ہی کوئی نہیں, اس واسطے ڈش کی نعمت کو بندہ محروم ہے. غریب ہے نا, آدھا یار ٹی وی نہیں لے سکتا, ڈش نہیں لے سکتا, سادے ٹی وی نال گزار. اگر پیسہ ہوتا تو میں کہڑی ٹی وی لوا, اگر پیسہ ہو گیا بادشاہ میں نیٹ ورک کیبل گھر لوا دے وہاں, ایسی کیبل جس کے اندر دنیا کی ہر فحاشی موجود ہے. گھر بیٹھے بیٹھائے کنجر آ جائے, کرایہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا جہان کی بدماشی کے اڈے, گھر بیٹھے بیٹھائے بٹن دباؤ دنیا کے سب بدماش نظر آئیں گے. بیٹھے بیٹھائے بٹن دباؤ دنیا کی ساری فحاشیاں اس ٹی وی اور سکرین پر آ جائیں گی. بندے کے پاس یہ پیسہ نہیں ہوتا, یہ گناہ نہیں کر سکتا. اللہ فرمانے اگر یہ پیسہ تینوں دے دے وہاں تو دنیا تو سب تو بڑا بدماش تو ہویا. اللہ فرمانے شکر کر اس غریبی تے کہ تیرے کول کوئی چیز نہیں, کم از کم گناہاں تو تا بچا ہویا, کم از کم گناہاں تو تا بچے ہوئے ہیں. اگر تیرے کولو اللہ فرمانے میں جس نو امیر بنا دیندا او بھی میری اپنی مشیت ہے, او بھی میری اپنی مرضی ہے, او بھی میری اپنی منشا ہوندی ہے. اگر اس امیر آدمی دا میں ٹکر بند کر کے غریب کر دیواں, اللہ فرماندا اے کافر ہو جاسی. کہ ہو جاسی اج اگر یہ کولو مال دولت چھن لواں تے درباراں مزاراں تے نظر آسی. اج اگر اینو غریب کر دیواں تے اے میرے خلاف بکواساں کردا ہویا نظر آسی. اللہ فرمانے نے اگر کسے نو امیر بنایا ہے تے او دے دین نو بچاون واسطے بنایا ہے, اگر کسے نو غریب بنایا ہے تے او دے ایمان نو بچاون واسطے کیتا ہے. مگر بندہ نہیں سمجھدا, اپنی امیری دے اندر بعض اوقات غلطی کردا ہے, بعض اوقات اپنی غریبی دے اندر غلطی کردا ہے. تا اللہ فرمانے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اللہ فرمانے او مسلمانوں, بھوک کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے اپنی اولاد نو قتل کرنے والا جرم کیوں؟ اگر یہ جرم تسی کرسو تو یہ بہت بڑا جرم ہے, معمولی جرم. اللہ میرے کو روٹی کوئی نہیں, کپڑے دینے واسطے کوئی پیسہ کوئی نہیں, میں اپنے بچیاں نو کنے پالا, میں تا آپ ہی بھوکی زندگی پہ گزاردا. اللہ فرمانے نے خیال ہی تیرا مسلمان والا نہیں. نحنو نرزقہم وإیاکم, جڑا بندہ اپنے ماں دی پیٹ تو باہر آندا ہے, اللہ فرماندا ہے او اپنا رزق تے اپنی روٹی او نال پلے بن کے لے آندا ہے. تیرا محتاج اور جو آدمی بھی پیدا ہوتا ہے, اللہ فرمانے لو دے پیدا ہون تو پہلے دی روزی دا بندوبست کون کرتا ہے؟ پڑھ پارواں پارا اللہ فرمانے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرمانے کوئی چیز بھی زمین تے ایسی جاندار نہیں چلن پھرن والی جیدی روزی دا ذمہ میں نہ اٹھایا ہوئے. روزی دا ذمہ دار کون ہے؟ جدو روزی اللہ دیندا تے پھر بچیاں نو ٹکنے دی کوئی ہے لوگ؟ آج ہمارے ملک کے اندر تو قتل کی دوسری ایک صورت بن چکی ہے. عرب کے اندر تو یہ رواج تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی, کبھی 8 سال کی ہو جاتی, کبھی 10 سال کی ہو جاتی, کبھی 5 سال کی ہو جاتی, تو بعد میں وہ زندہ قبر کے اندر دفن کرتے. لیکن پاکستانی عربیاں کو زیادہ ود گئے نہیں نہ کہ وہ تو باہر آن دے دے ہن, اسی باہر آن ہی نہیں دینا سے نہ آوے نہ پلے تے نہ اگلا کام سمجھے. اس واسطے انہیں شروع تو پہلے گولیاں کھلانا شروع کر دیے, جس کا دوسرا نام ہے منصوبہ بندی. دوسرا نام کیا ہے؟ منصوبہ بندی. یہ کیوں کرا رہے ہیں؟ بچے زیادہ ہو گئے ہیں, اور الو دا پٹھا بچے زیادہ ہو گئے تو زیادہ کرانا والا کون ہے؟
اے تیرے فاسے چ گل ہی کوئی نہیں. اللہ فرمانے او بندے بھی تے ہیں جنہاں دی 120 سال عمر ہو گئی ہے تاں وی آدے نے کہ رب انی اے میرا اللہ سر میرا بڑھاپے دی وجہ نال کمدا پیا ہے, سر میرا سفید ہو گیا ہے, لیکن رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ مینوں اولاد علی نعمت و محروم نہ کر. او زکریا علیہ السلام وہ اللہ کا پیغمبر ہے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نیک اور سچا پیغمبر ہے, اس کو اللہ نے اولاد والی نعمت نہیں دی تو وہ بار بار رو کے اللہ سے اولاد مانگتے ہیں. اللہ فرمانے او بھی ہیں جڑے 20 سال تو بعد اپنی اولاد منگنے واسطے رو رو کے میرے کو پتر منگتے ہیں. او بھی نامراد ذلیل ہیں جنہاں نو درجن درجن دیندا تے او آکھدے میرے گھر اے پیدا نہ ہو. اللہ فرمانے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, رزق دے ڈر دی وجہ کو منصوبہ بندی کرن دی اجازت کوئی نہیں. اس وچ میرے خیال ہے پنجابی تا ایمان وچ کمزور ہیں پر پٹھان اے اللہ دے فضل نال آخدن جو درجن تو کھٹ ویکھنا ساڈے واسطے حرام ہی ہے. اس واسطے تساں اپنے ایمان دی مضبوطی کر لو کہ اگر ایک آدمی کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے پھر دیکھیں اللہ کا پاک رسول خود ترغیب دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس خاندان سے شادی زیادہ کیا کرو جس خاندان میں عورت زیادہ بچے دینے والی ہو, تاکہ جس خاندان میں بچے زیادہ ہوں گے میری امت میں اضافہ ہوگا اور اس آدمی کی بخشش کا سبب بن جائیں گے. اگر ایک آدمی کی اولاد نابالغ ہو کے مر جاتی ہے, بچپن کی حالت میں مر جاتی ہے, تو دن قیامت کے وہ اولاد اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. پھر اولاد کو ڈرنا چاہیے. اولاد اللہ کی کیا ہوندی ہے, لڑکی ہوے یا لڑکا ہوے. نبی علیہ السلام فرماندے جیڑا آدمی اپنی لڑکی نو اپنے لڑکے تو ترجیح نہ دے, ایک آدمی دا ایک بیٹا ہے ایک آدمی دی ایک بیٹی ہے, اپنی بیٹی نو گھٹیا سمجھدا ہے اپنے بیٹے نو زیادہ پیار کردا, اللہ دے رسول فرماندے نو آدمی جنت وچ جا سکدا نہیں, بلکہ زیادہ تر حقوق اللہ دے پاک رسول نے جو بیان کیتے ہیں اس واسطے ساری چیزاں دا امتیاز برابر رکھا ہے تاکہ کسی دا حق ضائع نہ ہوے. تا اللہ دے پاک رسول نو اپنی بیٹیاں نال زیادہ محبت ہوندی سی. اپنی بیٹیاں نال 2 بیٹیاں دا ذکر گزر چکا ہے, اج تیسری بیٹی دا ذکر ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اج دے اندر جڑا تذکرہ ہونا ہے خطبے دے اندر اے ہے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اے بھی اللہ دے پاک رسول دی بیٹی ہے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جس وقت ایمان لایا, حضرت زینب جب ایمان لایا, حضرت رقیہ نے جب ایمان لایا, تو حضرت ام کلثوم نے بھی اللہ کے پاک رسول پر ایمان لایا اور شرف ایمان سے نوازی گئی. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبل از نبوت اس کا نکاح اور منگنی کر دی تھی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے. کیسے کی تھی؟ عتبہ سے اس کا نکاح ہو گیا تھا, لیکن ابو لہب کو جب غصہ آیا, سورت نازل ہوئی تبت یدا, اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا, عتبہ اور عتیبہ کو کہتا ہے کہ پیغمبر کا دل دکھاؤ, اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. لہذا عتبہ بے غیرت نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم, اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اس کو طلاق دیتا ہوں, چونکہ میرا ابا ابو لہب ناراض پیا ہوندا ہے کہ انہاں نال اگر تسی رہ گئے تے میرا تہاڈا آپس دے اندر مل کے رہنا گزارا نہیں ہونا. اس وقت ابو لہب دی گل مندی ہویا ام کلثوم نو طلاق ہو گئی ہے. اللہ دے پاک رسول نے سیدہ رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا سی. اللہ دے پاک رسول جدو جنگ بدر دے اوتے جانے واسطے تیار ہوئے نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے یا رسول اللہ مسلمان جان دیا بازیاں لڑانے واسطے اپنی خون دے نذرانے دینے واسطے اپنا جان مال قربان کرنے واسطے بدر دیا تیاریاں پہ کر دینے. یا رسول اللہ مینوں تو فکر لائق ہو گئے نے, ایک فکر ہے جو تساں دی بیٹی رقیہ بیمار ہے, ایک فکر ہے جو بدر دے میدان تو محروم پیا ہوندا کیڑے پاسے جاواں, حضرت رقیہ دی تیمارداری کراں یا بدر دے میدان دے اندر اللہ دے دشمناں تے مشرکاں نو جا کے تلواراں دے نال مارا, کیڑے پاسے جاواں. اللہ دے پاک رسول حضرت عثمان نو تسلی دے کے کول بٹھاندے نے. اتنی دیر دے اندر اللہ فرماندا ہے ونج وے جبریل
آ گیا جبریل امین اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول جا کے کہندا ہے یا رسول اللہ اللہ دے طرفوں پیغام ہے کہ اپنے عثمان نو آکھو جو تو حضرت رقیہ دی مدینے دے اندر تیمارداری کر میں تیرا نام غازیاں وچ لکھ دے سا تیرا نام کتنے لکھا بدر دے غازیاں وچ تیرا نام لکھ دیاں گا اس واسطے عثمان تو کیوں پریشان ہوندے حضرت عثمان تیمارداری پہ کر دینے اللہ دے پاک رسول بدر دے میدان وچ فتح حاصل پہ کر دینے مشرک ناکام ہو گئے تے مسلمان کامیاب ہو گئے مال غنیمت دا ٹائم آئے اللہ دے رسول مال غنیمت تقسیم کرتے پے اچانک ہاتھ مار کے تے ایک حصہ وچوں علیحدہ کر کے رکھ دینے صحابہ پریشان ہو گئے جو سارے غازیاں نو حصے پہ ملتے نے تقسیم مال پہ ہوندی ہے تے اے جڑی چیز الگ کیتی ہے ایک دا حصہ پہ رکھ دین اللہ دے رسول ایک صحابی نے پوچھ کیتا ہے یا رسول اللہ اے حصہ کے دے واسطے الگ کیتا ہے آکھے وے یار میں اپنے عثمان دا حصہ الگ کیتا ہے کیوں میرے اللہ نے آکھیا ہے کہ عثمان نو بدر وچ بھی حصہ دیونے تے تیمارداری دا ثواب بھی دیونے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھے بدر دے میدان وچ حصہ تقسیم کر دیو یا عثمان غنی دا حصہ پہ رکھ دینے ادھروں اللہ دے پاک رسول دا داماد حضرت رقیہ دی تیمارداری پہ کر دینے بیماری دے عالم دے اندر خبرگیری پہ کر دینے اچانک جبریل امین حضرت اسرائیل آ گئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا روح قبض کر کے لے گئے حضرت رقیہ فوت ہوئی ہے اتنی دیر دے اندر اللہ دے پاک رسول دی واپسی ہوئی ہے مدینہ تو یہ بات اندر پتہ لگا جو رقیہ فوت ہو گئی ہیں آئے نے عثمان غنی اپنے داماد دے کول اپنے محبوب ساتھی تے دوست دے کول پہنچ دن تے اگا ویکھ دن عثمان غنی پریشان حیران بیٹھا ہویا جو کہ ہو گیا میرے نال پوچھ دن کیوں پریشان ہے او عثمان اگے عثمان غنی کہندا یا رسول اللہ بیویاں تے فوت ہوندیاں رہندیاں نے کوئی خیر صلاح دی گل ہے اتنی وڈی گل کوئی نہیں پر مینوں زیادہ جڑی پریشانی پی ہوندی ہے او پریشانی اس وجہ تو ہے جو میرا گھر بنت رسول تو خالی ہو گیا ہے میرا گھر بنت رسول تو خالی ہو گیا ہے محمد کریم دے جگر گوشہ کولوں میرا گھر خالی ہو گیا ہے اس واسطے مینوں زیادہ پریشانی ہے اللہ دے پاک رسول اتھے کھلو ویندے نے صحابہ کرام دی جماعت نو خطاب کر کے دے لوگو گواہ ہو جاؤ کہ ہو جاؤ گواہ ہو ونجو کہ اج تو بعد میں عثمان غنی دے نال اتنا مینوں پیار ہے اتنا عثمان غنی نو میرے نال پیار ہے جو میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے میں اپنے عثمان دی پریشانی نو برداشت نہیں کر سکتا اور تانوں گواہ بنا کے پیاکدا او سارے صحابہ گواہ ہو ونجو کہ اج تو بعد میری ام کلثوم محمد حضرت عثمان دی زوجہ بن گئی میں دا نکاح اے دے نال کر دیتا ہے حضرت ام کلثوم دا نکاح پھر کس نال ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح کر دیتا ہے اپنی بیٹی لخت جگر دا حضرت عثمان نو دامادی دا شرف ملے تا حضرت عثمان دا لقب بن گیا ذوالنورین کہ لقب ملیا ہے ذوالنورین ذوالنورین دا مطلب کہ جس صحابی دے گھر دے اندر محمد دے دو نور ہوویں کتنے حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم اے جڑا مقام تے شرف حضرت عثمان نو اللہ نے دیتا ہے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر جتنے بھی آئے نے پیغمبراں دیاں بیٹیاں بھی آئے نے تے پیغمبر دے داماد بھی بندے رہ گئے نے نکاح تے شادیاں ہوندیاں رہ گئی نے لیکن تاریخ اسلام دے وچ اس مقام دے نال دا ہور کسے مسلمان نو مقام نہیں ملیا جڑا مقام اللہ نے عثمان غنی نو دیتا ہے کہ ایک بندے دے نکاح دے اندر پیغمبر دیا دو بیٹیاں دا نکاح ہویا ہوئے پوری تاریخ اسلام وچ کسے نو مقام اے ملیا تا صرف عثمان غنی نو ملیا ہے کیوں عثمان رحمان نو پسند ہے کیا ہے عثمان غنی رحمان نو پسند ہے اس وقت حضرت ام کلثوم دا جدو نکاح پہ کر دینے اللہ دے پاک رسول نال نال صحابہ نو بھی آکھ دے پین او میرے ساتھیو انا ازوج بناتی
ولکن اللہ تعالی یزوجہن۔ او میرے ساتھیوں، میں اپنی بیٹیوں کا جو نکاح کرتا ہوں کسی سے، اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی المرتضی سے کیا ہے، اگر میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کیا ہے، تو اپنی بیٹی دے نکاح دے اندر میں محمد دی مرضی چل دی۔ ما انا ازوج بناتی ولیکن اللہ یزوجہن۔ اگر میں اپنی ام کلثوم حضرت عثمان دے نکاح وچ دتی ہے تو مینوں اللہ نے آرڈر کیتا ہے۔ یہ حکم کتوں آیا ہے؟ اس واسطے اے پسند رحمان دی تے زوجہ عثمان دی۔ کیا ہو گیا؟ اے پسند میں رحمان دی تے زوجہ عثمان دی، اے پسند مصطفیٰ خدا دے مصطفیٰ دی ہو گئی ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول پسند کیتا ہے، جو اللہ نے بھی یہ رشتہ پسند کیتا ہے، تا حضرت عثمان نو دوسری لڑکی بھی دے دیتی ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول نو اپنی بیٹیاں دے نال پیار ہوندا سی، تاکہ مسلمان نو پتہ لگ جاوے جو بیٹی پیار کرنے دی شے ہوندی ہے، نفرت کرنے دی چیز نہیں ہوندی۔ تا ام کلثوم جدوں مکہ دے اندر رہ گئی ہے، باقی مسلمان ہجرت کر کے اگاں چلے آئے مدینہ طیبہ دے اندر، ام کلثوم پیچھے رہ گئی ہیں۔ اللہ دے پاک رسول حضرت زید بن حارثہ تے ابو رافع نو بھیجدے نے، جا کے سواری بھی دتی ہے، انہاں نو پیسہ خرچ بھی دتا نے، جا کے کہندے نے کہ مکے دے وچوں جا کے میری بیٹی لختے جگر ام کلثوم نو میرے تک جلدی پہنچاؤ، چونکہ او دی جدائی دی وجہ دے نال میرا دل مغموم پیا ہوندا ہے۔ جدوں یہ 2 بندے جان لگے نے ام کلثوم نو لین واسطے، صدیق اکبر جلدی دے نال اٹھ کے آندے نے، اے 500 درہم میں پیا دیندا، جڑا رستے دے اندر خرچہ ہونا ہے محمد دی بیٹی نو لے آن دا، او خرچہ صدیق دے ذمہ لا دیو، چونکہ صدیق محمد دے نال آپ اپنے رشتے دے قائم ہون دی وجہ دے نال صدیق مال دے لحاظ نال بھی حاضر ہے، صدیق جان دیون دے لحاظ نال بھی حاضر ہے، صدیق حضرت سفر دے نال بھی حاضر ہوندا ہے۔ اس واسطے صدیق پیچھے نہیں پیارا ہوندا، ام کلثوم دا خرچہ بھی 500 درہم برداشت پہ کردا ہے، چونکہ صدیق اکبر نو اللہ کریم نے مال و دولت دی نعمت نال نوازیا ہے۔ جدوں اسلام لایا ہے تے لکھاں دا مال لے کے آیا ہے، تے جدوں دنیا تو رخصت ہویا ہے کفن بھی پرانا پا کے گیا ہے، کفن بھی سب کچھ اسلام دے نام تے لٹا دیتا ہے، ساریاں چیزاں اسلام دے نام تے قربان پہ کرتے صدیق اکبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رفاقت دا حق ادا پہ کرتا ہے، اللہ دے پاک رسول دی صحبت تے سنگت دا حق ادا پہ کرتا ہے صدیق اکبر۔ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹیاں دے نال محبت دے پیار نو اتنا قائم تے دائم رکھے ہے۔ عثمان غنی نو جدو رشتہ دے دیتا ہے 6 سال تو عثمان تے حضرت ام کلثوم آپس دے اندر رہندے رہے، 6 سالاں تو بعد ٹائم آ گیا ہے وفات دا۔ کہ ٹائم آ گیا ہے؟ وفات دا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک رسول دیاں 3 بیٹیاں دی وفات نبی کریم دی موجودگی دے اندر ہوئی نے، اور جتنے بیٹے بھی ہیں وہ اللہ دے پاک رسول دی موجودگی دے اندر فوت ہوئے نے، تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے جو محمد دے لخت جگری فوت ہو ونجن تے انہاں نو بھی وہ واپس موڑ سکدا۔ محمد دیاں بیٹیاں لختے جگر فوت ہو ونجن انہاں نو بھی واپس نہیں موڑ سکدا۔ تیرے پیراں تے فقیراں دی کی طاقت ہوے جو مرے ہوئے بندے نو دوبارہ زندہ کر دیویں، نکلے ہوئے روح نو واپس لوٹا دیویں۔ جدوں محمد پاک خود رو رو کے سسکیاں پیا بھردے، اللہ دا پاک رسول رو رو کے داڑھی مبارک تر بتر پیوندی ہے، رو تا سکدا ہے، غمگین تا ہو سکدا ہے، پریشان تا ہو سکدا ہے، لیکن جان نکلی ہوئی نو واپس لا سکدا کوئی نہیں۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ تیرے سارے پیر آتے نہیں جی بات روح نکل ونی اے کوئی منٹاں دا کام موڑ سکتے ہیں۔ آخے ایک بڈھڑی دا بچہ مر گیا تے وہ آ گئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، پر نا مراد پھر حملہ ہی نیک پیراں تے کرتے جڑے اللہ واسطے سارا کام کرتے رہ گئے، نہ انہاں دا لیسے، تاکہ پھر کوئی آدمی انہاں دے خلاف گل، حالانکہ یہ گل انہاں دی
ہے نہیں ایویں منسوب کی گئی. وہ آ گئی بڑھڑی آ کے روح نکل گیا میرے بچے دا تے ہکو بچڑا ہے بابا کچھ کر رہا. بابے آخیا ہوں میرے واسطے تو کوئی نہیں. آ کے دروازہ تو تساں دا ہکو ہے ہور تو دروازہ میرے واسطے ہے ہی نہیں. جے تساں ہی کچھ نہیں کر سکتے تو میں ساری زندگی روندی کھاندی رہے ویسا. بابے نے آخے اتنے ویکھیا اسرائیل روحاں دی پنڈ بن کے تے نسدا جا رہا ہے. بابے نے ایویں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ مارے تے سارے روحاں دی پنڈ واپس لے لی. اللہ دے پاک رسول کسی دا روح واپس روح کے دے قبضے وچ ہے. ہر شے جو اللہ دے قبضے وچ ہوئی. پھر نبی بھی اللہ دا محتاج تے ولی بھی. جدو پیغمبر اللہ دے قبضے چ کوئی چیز نہیں چھڑا سکتا کوئی اور جمعیت دنیا وچ. اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر انہاں دے بیٹے وفات پہ کاپاندے نے, انہاں دی بیٹیاں وفات پہ ہوندیاں نے, لیکن کسے دا روح واپس نہیں پیاندا. اتنی دیر دے اندر اللہ دے پاک رسول جدو پتہ لگا ہے ام کلثوم دی وفات ہو گئی ہے, جلدی جلدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے آون تے عثمان دی جھڑی لگی ہوئی ہے آنسواں دی. آنسو وگدے پین تے چلدے پین جی میں نہر بھی چلتی ہوئے. عثمان غنی نو درد تے دکھ نے پریشان کیتا ہوا ہے. اللہ دے پاک رسول آ کے پوچھتے ہیں عثمان خیر ہوئے کیوں پریشان ہے؟ آکھے یا رسول اللہ تساں دی بیٹی کولو اج میرا گھر محروم ہو گیا ہے, اس واسطے اس محرومی دی وجہ دے نال پریشان غمگین پیا ہوندا. اللہ دے پاک رسول عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھے پھر بھی تسلی رکھ, پھر بھی کیا کر تسلی رکھ عثمان میں تینوں چھوڑن والا کوئی نہیں. لو کن 40 بناتی لزوجتهن عثمان. او لوگو گواہ ہو جاؤ میرے عثمان دے بارے دے اندر کہ اگر مینوں اللہ کریم 40 بیٹیاں دی نعمت نال نوازے گا, 40 بیٹیاں مینوں اللہ چا دے تے عثمان دے نکاح وچ ایک مریا تے دوئی دے دیواں, ایک فوت ہویا تے دوئی دے دیواں. 40 بیٹیاں اللہ دے ویا تے ساریاں دی ساریاں کے دے نال نکاح کر دیواں. عثمان کیوں گھبرا رہی ہے؟ میں تیرے نال بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اگر مجھے اللہ پاک بیٹیوں کی نعمت سے نوازتا تو میں آپ سے ہاتھ پیچھے قطن ہٹانے کے لیے تیار نہ ہوتا. حتیٰ کہ حضرت ام کلثوم جدو وفات پائی ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھاون دی تیاری کی تھی. جنازے واسطے جدو صفا تیار ہوئے نے خود ام کلثوم دا جنازہ پڑھا رہے ہیں, خود ام کلثوم دا جنازہ پڑھا رہے ہیں. حضرت سعد صحابی کہندا ہے کہ میں خود ویکھدا پیا کہ اللہ دے پاک رسول صلی علیہا ابوہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود ام کلثوم دا جنازہ پڑھاون والے کون؟ رحمت للعالمین پیغمبر جنازہ پڑھاون والا ہے, سید المسلمین والمومنین جنازہ پڑھاون والا ہے. اللہ دے پاک رسول جنازہ بھی پڑھا رہے نے, آنسو دی جھڑی بھی لگی ہوئی ہے. اللہ دے پاک رسول دی اکھاں مبارک دے وچوں داڑھی تر بتر پی ہوندی ہے. اے او آنسو جڑے محبت دے آنسو ہوندے نے, اے او آنسو جڑے نبوت دی اکھاں وچوں آنسو پے آندے نے, اے او آنسو جڑے شفقت تے پیار دے نال گردے پے نے آنسو, اے او آنسو جڑے امت نو سبق پے دیندے کہ بیٹیاں دے نال پیار کرنا میرے محمد دی سنت ہے, بیٹی دے نال محبت نال زندگی گزارنا میرے رسول دا طریقہ ہے. اس واسطے اللہ دے پاک رسول شفقت دے آنسو, رحمت دے آنسو, عطوفت دے آنسو, رافت دے آنسو, انوست دے آنسو پہ گراندے نے تے ام کلثوم دا جنازہ پہ پڑھاندے نے. اتنی دیر دے اندر حضرت انس کہندا ہے کہ جدوں قبر بنی ہے حضرت ام کلثوم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میں دیکھیا ہے. میں کیا کیتا ہے؟ میں خود پہ ویکھدا. حضرت انس صحابی جو رسول پاک دا خادم ہے وہ گواہی پہ دیندے نے کہ تو دفانو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وجالس علی القبر فرأیت عینیہ تدمعان.
حضرت انس صحابی گواہی پہ دیندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم دی قبر تیار پی ہوندی تے اوتھے بیٹھے ہوئے نے قبر دے اوتے میں ویکھیا فرائیت عینیہ تدمان اللہ دے پاک رسول دے آنسو مبارک گردے ہوئے میں ویکھے نے کہ حضرت ام کلثوم دی قبر دے اوتے بیٹھ کے اللہ دے پاک رسول پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھے ہوئے نے کس حال وچ بیٹھے ہوئے نے پریشان بیٹھے ہوئے نے کس دی وفات تے بیٹی دی وفات تے ایک موقع ہی جو عرب دے دستور دے اندر عربیاں دے ہاں جدوں بیٹی نو دفن کر دیویں نا تا ہس دے ہن محمد کریم نے اپنی بیٹی نو دفن کیتا ہے تے امت نو رو کے وکھایا ہے کہ ہسن دا موقع نہیں جدی جوان بیٹی فوت ہو ونجے اس باپ نو پتہ ہوندا ہے جس باپ کولوں دی بیٹی جدا ہو ویندی ہے اس واسطے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب دے اندر آ کے عرب دے اندر اسلام نو پھیلایا ہے عربیاں دے اندر اسلام نو رائج کیتا ہے تے لوگاں نو دسیے گل لوگوں بیٹی زحمت نہیں ہوندی بیٹی مصیبت نہیں ہوندی بیٹی ندامت شرمندگی نہیں ہوندی اگر تینوں اللہ 10 بیٹیاں بھی دے تے خوشی نال قبول چ کیتیاں کر چونکہ بیٹی تیری اللہ دے ہاں دن قیامت دے جنت اور جہنم دے درمیان کھلی ہونی ہے اگر باپ جہنم میں جانا ہونے تے بیٹی نے اگے ڈکا لا دیونے کہ اللہ اگر میرا باپ جہنم میں جاسی تے میں بھی نال جاسا اللہ نے معصوم نو تا جہنم میں پاونا کوئی نہیں اس معصوم دی حجت نو پورا کرنے واسطے کہ او معصوم اگر تو جنت جانے والی تے اپنے ابے نو بھی نال لے کے لگی ون اے محمد کریم نے بیٹی دا مقام دسی ہے اتنا مقام دسی ہے جو ایک موقع ایسا بھی آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں مکے وچوں روانہ ہون لگے مدینے دی طرف حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی معصوم تے چھوٹی بچی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان معصوم تے ننھی منی بچی ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں جان لگن تے پیچھوں دوڑ کے آندی ہے چچا چچا او دوڑدی ہوئی آ گئی ہے اتنی دیر دے اندر حضرت علی ویکھ دے کھلوتے نے او ننھی معصوم بچی دوڑ کے آئی ہے حضرت علی نے جلدی دے نال اٹھا کے اپنی گود دے اندر چپایا گود دے اندر پا کے حضرت فاطمہ نو دے دن کہ اے تیرے چچے دی بیٹی نو سنبھال لے حضرت فاطمہ نے خوشی دے نال گود چپایا اتنی دیر دے اندر حضرت جعفر دوڑ کے آندے نے اے تا میرے چچے دی بیٹی نو میں سنبھالاں گا اتنی دیر دے اندر حضرت زید بن حارث اٹھ کھلوندے نے دعویٰ کردے نے یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ میرا اسلامی بھائی لگدا ہے زیادہ حقدار میں اے بچی میری گود دے اندر آونی چاہیے محمد کریم اپنے پاس لیندے نے حضرت علی اپنے پاس لیندے نے حضرت جعفر اپنے پاس لیندے نے حضرت زید اپنے پاسے پہ لیندے نے کہ بیٹی میری گود دے اندر آوے بچی میری گود دے اندر آوے وہ سارے ایک دوسرے نال چھینٹا چھپٹی پہ کردے نے بچی نو اپنے پاسے گرو پہ کردے نے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو کے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی معصوم نو دے دیتے حضرت علی المرتضیٰ نو کہ اے لے فاطمہ نو دے فاطمہ زیادہ مستحق اس بچی نو رکھنے دی ایک دور ہوئی جو بچی مصیبت ہے اسلام آئے تے اسلام وچ بچی نو اللہ اج رحمت بنا دیتا ہے کہ وہی بچی واسطے 4 گوداں خالی ہو گئی ہیں 4 جھولیاں خالی ہو گئی نے 4 جھولیاں وچ آواز پیاندی ہے کہ میری جھولی وچ بچی آ جاوے حتیٰ کہ اللہ کریم نے اس بچی دا ایسا مقام رکھیا ہے کہ جدوں قیامت دا میدان لگ ونجنا ہے قیامت دے میدان دے اندر کٹہرے عدالت لگ ونجنا ہے اللہ کریم دی عدالت گاہ دے اندر جرم کرن والے سارے مجرم ٹھہرے ہوئے ہونے نے مجرماں دی لائناں بنی ہوئی کھلوتیاں نے ہر مجرم اپنی اپنی صف دے اندر کھلتا ہوا ہے اتنی دیر دے اندر اللہ کریم فرماندے نے کہ مجرماں کولو حساب پہ ہوندا ہے کہ چند معصوم تے ننھیاں جانا خون دے نال رنگین انہاں دے کپڑے ہونے نے تے اس عدالت عالیہ دے اندر ایک پاسے مجرماں دی صف ہونی ہے تے ایک پاسوں جڑیاں بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہی
جڑیاں بچیاں نو تلواراں مار کے تے زندہ دفن کر دیتا ہی او معصوم جانا اپنے کپڑے خون دے نال رنگین کر کے عدالت دے کٹہرے دے اندر ایک کونے تے کھلوتی ہونیاں نے اللہ کریم فرماندے کہ میں انہاں بچیاں کولوں پوچھنا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماندے میں آپ انہاں کولوں سوال کرنا ہے او معصوم جانا خون دے نال لت پت جانا خون دے نال رنگین ہو کے آون والی معصوم بچیاں اے تا مینوں دسو کہ دنیا دے اندر میں تا تانوں رحمت بنا کے بھیجا می رحمت بنا کے تواڈے والدین دے گھر پیدا کیتا می اج تساں خون دے نال رنگین ہو کے کنے آئے ہو اج تواڈی جان کیوں قتل ہو کے آئی ہے تواڈی جان تلواراں دے نال زخمی ہو کے کیوں آئی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماندے میں انہاں کولوں خود پوچھنا ہے او معصوم بچیاں دسو جو کہڑے جرم وچ تانوں ظالماں نے مارے اس میدان وچ پتہ لگ سی کہ بچی دی کتنی قدر و قیمت ہوندی ہے جدوں بچی کولوں اللہ کریم پوچھنا ہے کہ تو کہڑے جرم وچ ماری گئی ہے بچی تے آکھنے اللہ ماں پتہ کوئی نہیں میں کہڑے جرم وچ ماری گئی ہاں جنہاں ظالماں نے میرے تے تیر چلائے انہاں کولوں پوچھ تے پھر اوتھے عدالت دے اندر اللہ کریم انہیں والدین نو بلاونا جڑیاں ماواں خوشی نال تیار کر کے سوا کے اپنے باپ نال بھیجن کے جا دفع کر اینو دفن کر کے آ جا انہاں دوواں نو اللہ بلا کے پوچھنا ہے کہ دسو ظالمو اس بیٹی نو کیڑے جرم وچ قتل کیتا ہے اس دن کوئی جواب ہونا ساڈے کول نہیں ہونا نا پھر نہیں ہونا تو پھر آدمی نو چاہیے نا کہ جیڑی اللہ دی نعمت گھر اللہ دے اس کی قدر و قیمت پیدا ہونی چاہیے نا اللہ کریم نے بیٹی والی نعمت سے اگر کسی کو نوازا ہے تب بھی رحمت ہے بیٹے والی رحمت سے نوازا تب بھی رحمت ہے اس لیے حضرت مریم کی والدہ نے جب دعا مانگی تھی کہ اللہ میں منت مانتی ہوں کہ مجھے ایک بیٹا دے دے میں تیرے گھر کے لیے اسے آزاد کر دوں گی تو جب اس نے تو منت بیٹے کی مانی تھی تمنا بھی اس کی بیٹے کی تھی اللہ کریم نے اسے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی اور وہ بیٹی بھی سیدہ مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ جیسی بیٹی جب وہ گھر میں پیدا ہوتی ہے تو مریم صدیقہ کی ماں رو کے کہتے ہیں رب انی وضعتها انثى رب انی وضعتها انثى اللہ میں تیرے کولوں بیٹا منگتی رہ گئی ہاں میرا پیٹ بھاری ہویا تے میں خوشیاں مناندی رہ گئی ہاں کہ اللہ میری دعا قبول کر لئی ہے مینوں بیٹے والی نعمت نال نوازنا ہے ہن مینوں بیٹا پیدا ہو سی جدوں انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اللہ جو ہی بیٹا میرے پیٹ تو باہر آیا اسے ٹائم بیت المقدس دے اندر اینوں چھوڑ دیونا ہے تیرے گھر دا خادم ہو وجنا ہے تیرے گھر دی صفائی کرن والا ہو وجنا ہے اور معاملہ تا الٹ ہو گیا اللہ انی وضعتها انثى اللہ بیٹے دے بجائے میرے گھر تا بیٹی پیدا ہو گئی ہے تے بیٹی تا باہر کڈھن دا مال نہیں ہوندی مسیتاں وچ رہن دا مال نہیں ہوندی اینو تا گھر سبا کے رکھیندا ہے بیٹی نو کتے رکھیندا ہے او سبا کے رکھ دین تے تو گوا کے رکھ دے معاملہ سارا ہی الٹ ہے اس دور دے بندے اپنی بیٹی نو اپنے گھر سنبھال کے رکھ دین تو بازاراں وچ گما کے رکھ دے بازاراں دی زینت بناندا ہے ہوٹلاں دی زینت بناندا ہے جہازاں دی زینت بناندا ہے اگر تیری بیٹی جہاز دے اندر پائلٹ دے نال گلاں پی کردی ہوے تو لوکاں نو پیا آکھدا ہوے میری بیٹی تاں پی اے آئی دے اندر بادشاہ ملازم پیراندی ہے پی اے او ایف دے اندر ملازم پیراندی ہے ہسپتالاں دے اندر پیراندی ہے کالجاں دے اندر پیراندی ہے اللہ فرماندے ذرا سبق سے خوش مریم دی ماں کولوں جڑی آخری پئی اللہ اے بیٹی جڑی دتی ہے مسیح تا میں چھوڑ نہیں سکتی پر مینوں کیوں دتی میں تا بیٹا منگیا ہے اللہ پتہ ہے کہ جواب دیندے واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى اللہ
اللہ فرمانے لو بھولی بھلے مانے سورا تینوں پتہ نہیں میں اللہ جاندا تینوں تا پیٹ تو باہر آنے تو بعد پتہ لگے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے واللہ عالم اس دے پیٹ دے وچ آنے تو پہلے میں جاندا سا کہ بیٹی نے پیدا ہونا ہے اجے تو نہیں بیوی تے خاوند آپس وچ ملے ہی کوئی نہیں میں پہلے جاندا جو انہاں دے پیٹ وچ کی آونا ہے میں پہلے جاندا کہ انہاں دے گھر پیدا کی ہونا ہے اس واسطے گھبرا نہیں جیڑی بیٹی میں تینوں دتی ہے اے دے نال تے سارے جہان دے لڑکے چا اکٹھے کرے میں اللہ کولوں پوچھے لئی سسا کروں کل انسا جیڑی تیری بیٹی نو میں شان دیتا ہے دنیا جہان دے بیٹے دی شان دا مقابلہ کر سکتے ہیں اس واسطے بیٹی دا مقام وہی بندہ جاندا ہے جے دل وچ اللہ نے ایمان والی دولت رکھی ہوے اس واسطے ایماندار آدمی اپنی اولاد دی نسل کشی کدے کرن واسطے تیار تے منصوبہ بندی کرن والے بندے انہاں دے دل وچ ایمان نہیں انہاں دے دل وچ اے سمجھدے تو اپنی اولاد تے رازق کساں خود ہے حالانکہ رازق کون ہے اللہ اس واسطے سیدھا کام کرنا مسلمان کا کام ہوتا ہے اور اپنی طرف سے سوچ کرنا اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھانا یہ کافر کا کام ہوتا ہے مسلمان تو شریعت کے ایک ایک قانون کا کیا ہوتا ہے پابند ہوتا ہے چلو ایک گل آ گئی ہے کسی بندے سوال کیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے اس مہینے کا نام ہے سفر المظفر کیا نام ہے ماہ سفر سفر کا مہینہ ہے کہتے ہیں کہ اس ماہ کی آخری بدھ جو ہوتا ہے اس مہینے کا آخری بدھ جو ہوتا ہے اس علاقے کے اندر لوگ چوری روزہ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چوری پکاتے ہیں اور ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ شریعت کی روح سے اس بات کی کیا حیثیت ہے کیا کیفیت ہے تو ماہ سفر کے اندر آخری بدھ کا روزہ رکھنا اور باقاعدہ چوری کا انتظام کرنا یہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے ثابت اللہ کے پاک رسول کو ہر مہینے کے نفلی 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے کے 3 روزے نفلی رکھتے تھے مسلمان قوم کا عجیب نظریہ بن چکا ہے کہ اگر چوری کھانے کا شوق ہی ہے تیرے دل کے اندر جس وقت دل چاہے کھا پکا کون تمہیں روکتا ہے پر چوری بھی کھائے گا چوری کر کے کھائے گا چوری بھی کھائے گا چوری کر کے کھائے گا کہ دین اسلام میں ڈاکہ ضرور ڈالنا ہے چوری کو دین کے نام پر کیوں کھاتا ہے اسلام کے نام پر کیوں کھاتا ہے پیغمبر کی سنت کا بگاڑ کیوں پیدا کرتا ہے پیغمبر نے تو یہ طریقہ نہ بتایا ہے نہ کسی صحابی کو سکھایا ہے نہ عمل کر کے دکھایا ہے پھر چوری کھانے کا شوق ہے تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے پھر سفر کے آخری بدھ کی تو کیوں قید لگاتا ہے اس قید لگانے کی وجہ سے جو آدمی جو چیز شریعت میں مقرر نہ ہو اپنی طرف سے کوئی آدمی مقرر کر دے تو وہ مقرر چیزیں حرام ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے ویسے تو صدقہ خیرات کرنا شریعت ہے چکو میں لیکن ایک بندہ کے جو ابا مر گیا تو 40 دیہڑے پورے ہوتے تے تاں کردا وہ 40 دیہڑا مقرر کرن دی وجہ نال بدعت حرام ہو جاتا ہے اس واسطے آدمی اگر صدقہ خیرات جس وقت کرنا چاہے ایک سوال کرتا ہوں 40واں کرنے والوں سے کہ وہ کہتے ہیں ہم 40واں پکا رہے ہیں ابے کے ایصال ثواب کے لیے خدا نہ کرے اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ غلطی ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ جو ہوتا ہے وہ زندہ کی دعاؤں کا اور صدقے خیرات کا محتاج ہوتا ہے جب زندہ آدمی اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کی دعا کی وجہ سے صدقے کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں اس کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں اگر کسی کا ماں بیٹا باپ دادا نانی نانا کوئی خدا نہ کرے جہنم میں ہے عذاب میں ہے اور تو اس انتظار میں ہے 40 دن پورے ہوں گے تب صدقہ خیرات کروں گا اور وہ 40 دن عذاب میں چلتا رہتا ہے